بار کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں ایک محنتی کسان رہتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے کھیت میں کام کرتا، مگر اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں سوکھنے لگیں۔ کسان بہت پریشان تھا، اس کا کھیت پیاسا تھا اور کنویں میں بھی پانی کم تھا۔ کسان روز دعا کرتا، اللہ میری مدد کر۔ اسی گاؤں کے ایک درخت پر ایک سفید کبوتر رہتا تھا۔ وہ روز کسان کو اداس دیکھتا۔ وہ ایک عام پرندہ تھا، مگر دل میں انٹیبل جیسا حوصلہ رکھتا تھا۔ ایک دن کبوتر نے سوچا، اگر میں خود کچھ نہ کر سکا تو کیا فائدہ میرے پنکھوں کا۔ وہ آڑا دور دور علاقوں میں گیا، پہاڑوں سے، جھیلوں سے، ندیوں سے پانی کی تلاش کی۔ کئی دن تک وہ الفاڑتا رہا اور ہر جگہ کسان کی مشکل بتاتا۔ آخرکار وہ ایک علاقے میں پہنچا جہاں بارش ہو رہی تھی۔ وہاں کے پرندوں کو لے کر وہ کسان کے گاؤں آیا۔ سب پرندے مل کر بادلوں کو اس طرف لے آئے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان پر گھنے بادل چھا گئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ کسان خوشی سے ناچنے لگا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، میرے انٹیبل کبوتر تاؤ فرشتہ بن کر آیا۔ اور وہ کبوتر اب بھی درخت پر بیٹھا مسکرا کر سب کچھ دیکھتا ہے۔ بار کا ذکر ہے، ایک خوبصورت گاؤں میں ایک محنتی کسان رہتا تھا۔ وہ ہر روز اپنے کھیت میں کام کرتا، مگر اس سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں سوکھنے لگیں۔ کسان بہت پریشان تھا، اس کا کھیت پیاسا تھا اور کنویں میں بھی پانی کم تھا۔ کسان روز دعا کرتا، اللہ میری مدد کر۔ اسی گاؤں کے ایک درخت پر ایک سفید کبوتر رہتا تھا۔ وہ روز کسان کو اداس دیکھتا۔ وہ ایک عام پرندہ تھا، مگر دل میں انٹیبل جیسا حوصلہ رکھتا تھا۔ ایک دن کبوتر نے سوچا، اگر میں خود کچھ نہ کر سکا تو کیا فائدہ میرے پنکھوں کا۔ وہ آڑا دور دور علاقوں میں گیا، پہاڑوں سے، جھیلوں سے، ندیوں سے پانی کی تلاش کی۔ کئی دن تک وہ الفاڑتا رہا اور ہر جگہ کسان کی مشکل بتاتا۔ آخرکار وہ ایک علاقے میں پہنچا جہاں بارش ہو رہی تھی۔ وہاں کے پرندوں کو لے کر وہ کسان کے گاؤں آیا۔ سب پرندے مل کر بادلوں کو اس طرف لے آئے۔ کچھ ہی دیر میں آسمان پر گھنے بادل چھا گئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ کسان خوشی سے ناچنے لگا اور آسمان کی طرف دیکھ کر بولا، میرے انٹیبل کبوتر تاؤ فرشتہ بن کر آیا۔ اور وہ کبوتر اب بھی درخت پر بیٹھا مسکرا کر سب کچھ دیکھتا ہے۔